آ رہا ہے ماہ رمضان مرحبا، رب کریم کا یہ احسان مرحبا، رمضان مرحبا مرحبا رمضان مرحبا، رمضان مرحبا مرحبا رمضان مرحبا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فرمانے عالی شان، من قرأ القرآن، جس نے تلاوت قرآن کی، وہ حمد الرب، اپنے رب کی حمد بیان کی، وہ صلی علی النبی، اپنے نبی پر درود پڑھا، واستغفر ربہ، اللہ پاک سے مغفرت طلب کی، فقد طلب الخیر مکانہ، تحقیق اس نے بھلائی کو اس کی درست جگہ سے طلب کیا۔ جو اپنے کاموں کا انجام نیک چاہتے ہو، ہر ایک کام میں تم پیشتر درود پڑھو، نبی کے صدقے تمہاری مراد ہو حاصل، دعا کے اول و آخر اگر درود پڑھو، ہزار درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، جو پیش آئے ذرا بھی خطر درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے استقبال ماہ رمضان۔ سبحان اللہ، ماہ غفران، ماہ سبحان، ماہ عظیم الشان، ماہ سیام، ماہ نزول قرآن، رب کا مہمان ماہ رمضان آنے والا ہے۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور فرض کا ثواب جو ہے یہ 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے درمیان نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری سلمہ الباری تشریف فرما ہے، حاجی عمر بھائی ہیں، ہمارے نعت خواں محمد عرفات اتاری ہیں۔ ماہ رمضان شریف کے حوالے سے پہلے کلام سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، آیا رمضان آ گیا رمضان، واہ کیا بات آہ رمضان کی، جان رمضان پر میری قربان، جان رمضان پر میری قربان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، فضل رب سے پھرا گیا رمضان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، لوٹو رمضان کا لوٹ لو فیضان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، اور جھوم جاؤ گناہ گارو، اب بخش دے گا کرم سے پیارا رب، جھوم جاؤ
گیا ماہ غفران، مرحبا گیا ماہ غفران، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، رحمتیں جھوم کر برستی ہیں، برکتیں ہر کسی کو ملتی ہیں، ماہ رمضان کا خوب فیضان ہے، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، تیری رحمت سے آ گیا رمضان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، از طفیل محمد ذیشان، از طفیل محمد ذیشان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، اور باغ جنت خدا سے پائے گا، نارے دوزخ میں وہ نہ جائے گا، جو بھی ہے عاشق ماہ رمضان، جو بھی ہے عاشق ماہ رمضان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، اور آج عطار خوب ہے شاداں، ہاں زمانے میں آ گیا رمضان، آج عطار خوب ہے شاداں، ہاں زمانے میں آ گیا رمضان، اس کی بخشش کا ہوگا اب سامان، اس کی بخشش کا ہوگا اب سامان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا بات ماہ رمضان کی۔ اللہ پاک رمضان المبارک کی برکتوں سے ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی آمد پر خوش ہوتے اور اس کی خوشخبری سناتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان آ گیا، برکت والا مہینہ ہے، اللہ پاک نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور اس میں مردود شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اس میں ایک رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ ماہ رمضان کی آمد پر خوش ہونا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا سنت ہے۔
مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو آن قریب ہم ماہ رمضان کی برکتیں لوٹیں گے۔ اس میں کیسے فیض پانا ہے، کیسے برکتیں حاصل کرنی ہے، آئیے نگران پاکستان سے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رمضان نہیں رمضان، میم پر زبر، وہ طرز پوری کرنے کے لیے وہ میم کو آپ کو ساکن کرنا پڑا۔ خیر، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان کریم سے کیسی محبت تھی، کچھ اس کی بھی پہلے بات کرتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رمضان شریف کے بارے میں فرمایا پھر وہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان سے محبت کا اس سے اندازہ لگائیں کہ رجب کا چاند نظر آیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان ملنے کی دعائیں شروع کر دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعا جو امیر علیہ سنت پڑھاتے رہتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ برکت دے رجب میں، شعبان میں، اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی تیاری فرماتے شعبان میں کثرت سے روزے رکھ کر۔ سبحان اللہ۔ اس کی دو وجوہات بتائی گئیں، ایک تو یہ کہ میرا اعمال نامہ اللہ کے بارگاہ میں پیش ہو، میں پسند کرتا ہوں میرا روزہ۔ دوسرا یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی تیاری فرما رہے ہیں، سبحان کیونکہ جو معمولات رمضان میں ہونے پیش کی اس کے موافق معاملات کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ماہ رمضان سے کیسی محبت تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاند دیکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاند دیکھ کر دعا پڑھتے۔ ایک معروف دعا جو روایت میرے پاس ہے اس کے مطابق، ہلال رشد و خیر، ہلال رشد و خیر آمنت بالذی خلقک، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا۔ تو چاند کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں مگر اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ بعض پیدل جو ہیں، جاہل جو ہیں، کم علم جو ہیں، وہ چاند کی پوجا کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں اس پر ایمان لایا جس نے تجھے پیدا کیا۔ سارے جہاں کو اللہ نے پیدا کیا، چاند کو، سورج کو، آسمان کو، زمین کو، چرند کو، پرند کو، درند کو، ہر چیز کا وہ خالق ہے۔ اللہ خالق کل شیء۔ سبحان اللہ۔ اچھا، رمضان شریف پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں فرماتے ہیں، چاند کا دیکھنے کا اہتمام فرماتے ہیں، اور رمضان شریف کی جلوہ نمائی ہو جاتی ہے۔ اب دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان علی، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامتی عطا فرما، میرے لیے رمضان کو سلامتی والا بنا، مجھے اس میں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما۔ انبیاء، رسول اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد کبیرہ صغیرہ گناہوں سے پاک محفوظ ہیں۔ بے شک، بے شک، یہ تعلیم امت ہے، ہماری تعلیم کے لیے، ٹھیک ہے، ہماری تربیت کی جا رہی ہے۔ تو رمضان شریف پانی کی دعائیں، چاند دیکھنے کا اہتمام، سبحان اللہ، روزوں کی ترکیب، چاند نظر آ گیا، اب دعائیں، آ گیا رمضان، اب سلامتی کی دعائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اے اللہ مجھے اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما۔ تعلیم امت ہے نا، تعلیم امت ہے۔ ہم دعا کریں۔ اچھا، رمضان اور گناہ تعلق کیسے بنتا ہے اس کا یار؟ یہ تو رب کا مہمان ہے، سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے۔ بے شک۔ اچھا، رمضان آ گیا، اب ہم گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے؟ توبہ تو ہر وقت ہی کرتے رہنا چاہیے، گناہ تو کبھی بھی نہیں کرنا۔ اچھا، رمضان آ گیا، کیا اب بھی گناہوں کا سلسلہ رہے گا؟ جی ہم نے کون سا گناہ کر دیا بھائی؟ اللہ کے بندے، جماعت ترک کرنا گناہ نہیں ہے؟ تو بھابھی سے پردہ نہیں کرتا، گناہ نہیں ہے؟ تو الٹی الٹی فلمیں دیکھ رہا ہے، گناہ نہیں ہے؟ استغفر اللہ۔ تو سوشل میڈیا پر اپنی نظر، اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنی نیند سب قربان کر رہا ہے، تو یہ گناہ نہیں؟ جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہے، غیبت کرنا گناہ نہیں ہے؟ تو اپنا مال بیچ رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے اور اس کی خام خواہ جھوٹی تعریف کر رہا ہے، گناہ اور کس بلا کو کہتے ہیں بھائی؟ تو رمضان آ رہا ہے، اللہ ہمیں خیر سے ملا دے، ہم سچی توبہ کریں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کریم میں آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا، اللہ اکبر، چینج ہو جاتا، فک ہو جاتا، نہیں کہتے ہیں کسی کو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
اس وجہ سے کہ کہیں رمضان کی عبادت میں کمی نہ آ جائے. اللہ اکبر. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان، اس کی عبادات، اس کے روزے کتنی اہمیت دیتے ہیں. حالانکہ آپ پہلے ہی بہت زیادہ عبادت فرماتے ہیں. آپ سورہ طٰہٰ پڑھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی اتنی عبادت کی کہ اللہ پاک نے فرمایا محبوب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اللہ. اور رمضان پر تو آقا کا چہرہ مبارک فک ہو جاتا ہے، کہیں عبادت رہ نہ جائے جو اللہ کے احکامات ہے. اب یہ سمجھیں کہ یہ سیرت کا پہلو ہمیں کیا کہہ رہا ہے، سبحان اللہ. اس میں ہمیں غلاموں کو کیا لینا ہے. اب دیکھیں نا کہ ہم اپنی صحت کا خیال نہ کریں، رج کے پکوڑے کھائیں، رج کے سموسے کھائیں اور کہتے ارے بھائی اللہ کے بندے اب ٹھاؤں ٹھاؤں کر رہا ہے تو پہلے احتیاط کرنا بھائی. اچھا مجھے پتا ہے کہ میں کیچپ کھاتا ہوں میرا گلا پکڑا جاتا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں املی کھاتا ہوں گلا، تو پھر کیوں نہیں احتیاط کر رہے کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں، کولڈ ڈرنکس پی رہے موسم ہو بھی نارمل موسم ہے بھائی، نارمل ہو گیا پھر ٹھیک ہے، پھر بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے نا. تو اپنی صحت کا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ خیال رکھیں. اچھا ہم میں سے تقریباً سب کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا چیز کھانے یا پینے کے بعد میری طبیعت میں آزمائش شروع ہو جاتی ہے. جی ہاں. تو احتیاط کرو بھائی، رمضان آنے والا ہے، صحت مند رہیں گے تو سارے روزے رکھ سکیں گے، ورنہ وہ بخار میں تپتے رہیں گے یا ہاسپٹل میں پڑے رہیں گے، اللہ نہ کرے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان میں آپ آمد رمضان پر صحابہ کو مبارکباد دیتے. اچھا اس میں استاد صاحب وہ ایک بھی چلتا ہے نا حساب کتاب و روایت، وہ کیا اس بارے میں فرمائیں گے؟ یہ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی ہے کہ اسلامی معلومات کی ایک کمی ہے، پھر جو میسج آیا اس کو فارورڈ بھی کر دینا ہے، کنفرمیشن کا بھی ذہن نہیں ہوتا. تو نارملی جو ہے میسج چلے گا کہ جو رمضان کی خوشخبری دے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. تو ایسی کوئی حدیث کتابوں میں علماء کو نہیں ملتی، تو علماء کرام اس کو بیان کرنے سے منع فرماتے ہیں. اچھا علماء کو نہیں ملتی، اس کو کیسے مل گئی؟ شریف آدمی کو ایسے اس کو سوشل میڈیا سے ملی ہے نا. اللہ کی وہ جیسے آپ بتا رہے تھے نا کہ وہ تصدیق کے لیے وہ پھر موبائل پر جا کر سرچ کرتے ہیں کہ میں اس کی تصدیق ڈھونڈوں، اس کی تصدیق بھی نیٹ پہ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا سے تصدیق جی. تو یہ معیار استغفر اللہ وہ بنا لیا. استغفر اللہ. میں سوشل میڈیا مفتی بن گیا، کیا ہو گیا بھائی، اللہ کی پناہ. تو رمضان شریف کے آنے پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارکباد دیتے تھے. اچھا کتنا اچھا ماحول ہو، ہم گھر میں گھر والی کو مبارکباد دیں، بچوں کو مبارکباد دیں، بہنوں کو مبارکباد دیں، جو ہمارے فیملی کا گروپ ہے اس کے اندر مبارکباد کا میسج کریں. اچھا دعوت اسلامی کی طرف سے بھی جاری ہوتے ہیں، اس کو فارورڈ کر دیں. اچھا اپنے ملازموں کو مبارکباد دیں. اچھا ملازموں کی بات آئی تو جو اس مہینے میں اپنے غلام سے کام کم لے، تخفیف کرے، حدیث میں اس کو جہنم سے آزادی کی بشارت. سبحان اللہ. تو کتنا اچھا ہو کہ سیٹھ صاحب اپنے ورکرز کو لے کر بیٹھیں، دیکھو بھی رمضان آ رہا ہے، ہم سب نے اب روزے بھی رکھنے ہیں، تراویح بھی پڑھنی ہے اور قرآن بھی پڑھنا ہے. تو چلو ٹھیک ہے، آپ پہلے صبح 8 بجے آتے تھے نا، اب 12 بجے آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور روزے پورے رکھنے ہیں بھائی. ٹھیک ہے، یوں کر کے ذہن بنائیں، کام کم لیں، شام کو افطار بھی کرائیں. وہ ایک تو روزے کا ثواب، ترغیب کا ثواب، نیکی کی دعوت، پھر افطاری کا ثواب. سبحان اللہ. گھروں میں بھی اس طرح کے کام کرنے والی بچیاں ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں یا خواتین گھر میں کام کرنے آتی ہیں، تو ان کو بھی کچھ تخفیف دیں. ماشاءاللہ بہت پیاری بات. مثال کے طور پر اس کو کہہ کہ اماں آپ اتنے گھروں میں جاتی ہیں، کہیں نہ جائیں، میرے گھر آئیں اور آرام کریں. آرام کرنے کے پیسے دیں گے، بات ٹھیک، ثواب ملے اللہ کی گا رضا کے لیے نا، یہ تو تاکہ وہ روزہ رکھ لے. اچھا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو مبارکباد دیتے، صحابہ کو رمضان کی اہمیت بتاتے، ذہن سازی فرماتی کہ کیا آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. اچھا ہم اپنے ورکرز کا ذہن بنائیں، ٹیچر اسٹوڈنٹ کا ذہن بنائیں، استاد صاحب شاگردوں کا ذہن بنائیں، دادا ابو نانا ابو فیملی کا ذہن بنائیں، آپ ایچ او ڈی ہیں اپنے آفس. بھائی مسلمان ہیں ہم یار، رمضان آ رہا ہے، اندازی زندگی بدل جاتا ہے، صبح شام ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، اجالہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، ہوائیں کچھ اور ہو جاتی ہیں اللہ کی رحمت سے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کو سمجھایا اور ترغیب دلائی اور رمضان کی اہمیت اجاگر کروائی کہ فاتقوا شہر رمضان، رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، فإنہ شہر اللہ، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کے معاملے میں ڈرنا ہے. اللہ عام مہینوں کی طرح اس کو نہیں گزارنا. جی جی. اب دیکھیں نا کہ ایک گناہ انسان فیصل آباد میں کرے، ایک مکے میں کرے، فرق ہے نا.
वहां 1 का लाख है। रमजान में नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का 70 गुना है। बेशक पकड़ भी ऐसी है, पकड़ भी ऐसी। गुनाह भी ऐसा है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और माह रमजान, कुछ इस ताल्लुक से मैंने कहा शुरू में ही अर्ज कर दूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा की जहन साजी फरमाते। अच्छा, अपने बच्चों का जहन बनाएं। अच्छा उस्ताद साहब, ये इरशाद फरमाएं कि बच्चों और बच्चियों को रोजा हम किस एज में रखवाएं, तरगीब दिलाएं, किस एज में? जैसे नमाज का हुक्म है कि 7 साल का जब बच्चा हो जाए तो उसको नमाज के लिए कौन से कहीं ईस्वी साल, हिजरी साल, कौन से? इस्लामी लिहाज से ही ठीक है, इसका ठीक हुक्म है, होगा। ठीक है। जब इस्लामी लिहाज से 7 साल पूरे हो गए तो अब बच्चे को नमाज का कहा जाएगा। इसी तरह रोजा का है कि अगर बच्चा रोजा रख सकता है, उसकी जिस्मानी कैफियत उसको नुकसान वाली सूरत नहीं बनेगी, तो अब बच्चे को 7 साल की उम्र में रोजा रखने का कहा जाएगा। और माशाल्लाह। इस तरह 10 साल का जैसे नमाज का है तो उसमें और भी ताकीद का वो मामला आ जाता है, इस तरह रोजे का भी आएगा। और बालिग होने पर नमाज भी फर्ज हो जाएगी, रोजा भी फर्ज हो जाएगा। माशाल्लाह। तो ये बच्चों का जहन बना है इस तरह। अच्छा, जिन पर रोजे फर्ज नहीं है, बच्चे छोटे भी हैं, सहर इफ्तारी में साथ बिठाएं, खुद ही ज़हन बन जाता है। थोड़ा उनकी वो रूटीन एक कायम होती है ना, रूटीन बनती है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान पर सहाबा को अहमियत बताते, तिलावत कुरान की कसरत फरमाते, जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का दौर करते। वाह सुभान अल्लाह। अच्छा, अगर हम इसमें अंजुम भाई, अब जो हाफिज हैं वो तो दौर करते हैं फरमाएंगे भाई, जी। एक पढ़ते हैं दूसरा सुनते हैं, दूसरा पढ़ते हैं दूसरा सुनता है। हमें कोई 10, 20, 15, 25 सूरतें तो याद है ना, बिल्कुल उसी का दौर कर ले। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात और है कि रमजान आया, हमें 20 सूरतें याद हैं। रमजान तशरीफ ले गया, हमें 20 सूरतें याद हैं। इजाफा क्या हुआ अल्लाह के बंदो, इजाफा तो करो। तो इजाफा करें इसके अंदर, मजीद याद करें। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। देखें, कोई रोजाना 5 आयतें भी याद करें तो रमजान शरीफ की तशरीफ आवरी पर 5-10 नई सूरतें हमारी याद हो जाएंगी। अच्छा, रुकू मशहूर होते हैं, वो याद करें। सूरह बकरा के आखिरी 2 आयतें, सूरह हश्र की आखिरी 3 आयतें हैं, ये कितनी फजीलत वाली है। सूरह मुल्क की 30 आयतें, सूरह मुल्क की 30 आयतें अगर करें तो पूरी सूरत याद हो जाती है। एक हफ्ते में याद हो जाएगी। सूरह यासीन शरीफ है, वो याद कर लें। मैंने जामिअतुल मदीना के तलबा को तरगीब दिलाई, यहाँ तशरीफ लाए हुए थे, कि सूरह रहमान याद कर लें। कुरान की जीनत है, कुरान की दुल्हन है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 31 टाइम तो यही है। 78 इसकी आयतें हैं। अब 78 आयतों में 31 बार तो ये हो गया, तो बाकी 47 रह गई। 31 आयतें तो आपको याद हो गई। आमतौर पर कुछ भी जो दीनी ज़ौक़ रखने वाले होते हैं, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये याद होता है, तो याद कर लो भाई। तो माशाल्लाह ज़हन बना। तो चंद दिनों के बाद एक तालिब इल्म तशरीफ लाए थे, मुझे खुशी हुई। उन्होंने मुझे चुपके से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन में सूरह रहमान याद कर। माशाअल्लाह। इस तरह एक इस्लामी भाई उसी में मौजूद थे, तो उन्होंने फिर एतिकाफ किया, तो एतिकाफ के वो आखिरी अशरे के अंदर उन्होंने सूरह रहमान याद कर। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़हन बना वहीं से ना, आपने तरगीब दिलाई। मदनी चैनल के नाज़रीन भी कोशिश फरमाएं, सूरह मुल्क याद कर लें, सूरह यासीन शरीफ याद कर लें, बड़ा बेहतरीन मौका है। जी सैयदी। और देखें कि अल्लाह पाक रहमत फरमाए, सूरह यासीन शरीफ कितनी फजीलत वाली सूरत है यार। इसको तो रमजान शरीफ में अगर रोज पढ़े तो फरिश्तों की दुआएं, बख्शिश की बिशारतें, कुरान का दिल, क्या क्या बरकतें, क्या क्या बार क्या। अमीर अहले सुन्नत ने वो नियतें जो अता फरमाई है कि एक बार हम पूरा कुरान पाक भी पढ़ लें, मुकम्मल कर लें, ख़त्म कुरान भी करें। वो जन्नती अमाल जो आपका कार्ड आया है जी, नियतों 12 नियतें जो हैं उसमें भी आप उसमें भी नियत करवाई माशाल्लाह। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम माह रमज़ान में कुरान करीम की कसरत से तिलावत, एक तो जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम से कुरान का दौर फरमाते, एक मेरे आका अलैहिस्सलाम अलग से भी कुरान पाक की तिलावत फरमाया करते। सुभान अल्लाह। अच्छा, हम नमाज देखें, रमज़ान में भी फ़र्ज है और रमज़ान में भी सबसे अफजल इबादत नमाज ही है, क्योंकि नमाज रोज़े, हज से, ज़कात से अफजल है। तो रोज़े फ़र्ज हैं। रमज़ान के लिहाज से रोज़ों की फ़र्जियत और अहमियत अपनी जगह पर है, लेकिन नमाज अवाम का तो ज़हन बन जाता है, रोज़े आ गए तो रोज़े सबसे ज़्यादा अहमियत वाले हैं, तो रमज़ान में भी नमाज जो है वो सबसे अफजल है। नमाज तो अस्तगफिरुल्लाह, रोज़ा रख लेते हैं, नमाज छोड़ देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। उस्ताद साहब, रोज़ा तो हो गया ना उनका,
روزہ تو ہو جاتا ہے understood ہے. بغیر روزے کی نورانیت کیسے ملے گی؟ اللہ جی ایک ہے کہ گناہ جو روزے کا ایک مقصد بیان کیا گیا لعلکم تتقون، تو روزہ تقوی دلاتا ہے. تو یہ ہمارا روزہ ہمیں نمازی بنائے، ہم ایسی تدابیر کریں. اچھا دیکھیں وہ کیا امیر علیہ سنت نے فرمایا، آ گیا رمضان عبادت پر کمر باندھ لو. تو ہم کمر باندھ لینا یار. اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان. آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد یہ دن 30 کا مہمان ہے. اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان. دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے. اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان. روزے کی فرضیت کی آپ نے فرمایا لعلکم تتقون، تو میں چاہوں گا کہ وہ 2 آیتیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 184 میں تلاوت کروں، جس کے اندر روزے کی فرضیت کا بیان ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. لعلکم تتقون، ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلے میں 1 مسکین کا کھانا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر چاہو. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. مسافر کے لیے کہا جا رہا ہے نا کہ رخصت ہے بھی، آپ شرعی سفر کر رہے ہیں مگر روزہ رکھیں تمہارے لیے بہتر ہے. اچھا اب تو گھوڑے خچروں پر اور اونٹوں پر تو سفر ہی نہیں ہے، اب تو تیز رفتار سفر، ایسی گاڑیاں ہیں. خیر پھر بھی مسافر کو جو رعایت ہے وہ تو ہے. اچھا روزے صرف امت مصطفیٰ پر نہیں، روزے جو ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں میرے نبی سے پہلے، جی تمام امتوں پر روزے تھے، سبحان اللہ. سب پر روزے فرض ہوئے. صورتیں کچھ مختلف تھیں. تو روزہ بہت قدیم عبادت ہے، سبحان بہت پرانی عبادت ہے. اللہ اکبر. سید یہ بھی ارشاد فرما دیں، روزہ جو ہے فرض تو ہے، کس پر فرض ہے؟ دیکھیں یہ امیر علیہ سنت نے احکام روزہ جو رسالہ ہے فیضان رمضان کا، اس میں لکھا ہے توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے، اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض سبحان کب فرض ہوئے؟ 10 شعبان 2 ہجری کو. تو بات پہلے چل رہی تھی ہماری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رمضان شریف کے معمولات، پہلے بھی ہم نے وہ عرض کیے 2 مختصر پروگرام میں، تو اس کو کچھ ریپیٹ بھی ہو رہا ہے، اور چونکہ اب قریب ہے تو توجہ زیادہ ہوگی، بار بار یاد دہانی ہوتی رہے بالکل گی. بالکل. اور یہ دیکھیں کہ انجمہ یہ کتاب جو ہے نا، کمال. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی فضائل رمضان عاشق رمضان کے قلم سے، سبحان اللہ. فضائل رمضان، احکام روزہ، سحری، افطاری، بچوں کو روزہ کب رکھوائیں، مسافر کو روزہ، اعتکاف، تراویح کی ہسٹری، ماشاءاللہ بہت زبردست مضامین ہیں. اچھا قے آ جاتی تو ہم وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں،
اس کا بیان بہت زبردست چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ مزید وہ مشورہ دوں گا کہ فتاوی اہل سنت کا جو رسالہ ہے اس کے مشمولات کچھ بتائیں ناظرین کو تو کچھ ان کی دلچسپی بڑھے، کیونکہ مختلف وہ امراض ہوتے ہیں اس میں میڈیسن لینی ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، ڈرپ لگوانی ہے. تو یہ جو نا فتاوی اہل سنت رسالہ جو ہے یہ بہت زبردست ہے. وہ حاملہ عورتیں ہیں، بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، دیگر یہ سب چیزیں ہم سیکھیں. اچھا روزہ فرض ہے جی، اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، بالکل حسب حال علم ظاہر حاصل کرنا فرض تو ہے. رمضان شریف آ گیا نا بھی، اب کیسے اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اچھا میں تو جانتا ہوں، میں نے تو پڑھی ہوئی کتاب، اللہ کے بندے ریپیٹ کر لیں اس کو بھائی، جی ہاں. خوش فہمی میں نہیں رہ جانا، کوئی روزہ ضائع نہ ہو جائے کچھ. جی استاد صاحب فرمائیے گا. دارالفتہ اہل سنت کا یہ رسالہ ہے احکام روزہ و اعتکاف. اس کے جو مضامین اس میں بیان کیے گئے: نوکری کی وجہ سے رمضان کا فرض روزہ چھوڑنا، خون دینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، حالت روزہ میں ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا ہے، جی ناک میں اسپرے کرنے سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں، انہیلر لیتے ہوئے انہیلر کا بھی آگے بیان آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سحری افطاری کس ملک کے اعتبار سے کی جائے، اعتکاف کے بھی مسائل دیے ہیں، معتکف کا گرمی کی وجہ سے غسل کرنا، عورتیں گھر میں جو اعتکاف کریں گی تو مسجد بیت سے نکلنے کے احکام پر بھی اس میں الحمدللہ فتاوی روزمرہ زندگی میں رمضان شریف کے حوالے سے جو ذہن میں سوالات آتے ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، تو بڑی بہترین رہنمائی اس میں ہے. تو استاد صاحب کہاں سے ملے گا یہ؟ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین لینا چاہیں. یہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے، اور دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے dawatIslami.net، تو وہاں پر باقاعدہ بک لائبریری موجود ہے، وہاں سرچ کریں احکام روزہ و اعتکاف، وہاں سے فری ڈاؤن لوڈ کر لیں. سبحان اللہ. ای بک لائبریری دعوت اسلامی کی ایپ ہے، وہاں پر جا کر بھی فری اس کتاب کو حاصل کیا جا سکتا ہے. دارالفتہ اہل سنت کی جو اپلیکیشن ہے وہاں سے بھی انشاءاللہ امید ہے آپ کو مل جائے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات. جی رمضان میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت بہت زیادہ فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. وہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، نہیں سنتا ہی نہیں وہ شعر پڑھے. مانگنے والا تھا. واہ کیا چیز. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا آقا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. سخاوت میں تو نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مگر رمضان میں اللہ 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 اکبر، رمضان میں سخاوت مصطفیٰ کی مثال دی گئی جیسے تیز ہوا چلتی. سبحان اللہ. اچھا مسلم بخاری شریف کی اس حدیث پاک کے تحت جو مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا، کمال کر دیا. یقین مانے کیا لکھا کہ حضور ہمیشہ ہی مال کی سخاوت کرتے ہیں، اعمال کی سخاوت کرتے ہیں، علم کی سخاوت کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کی سخاوت کرتے ہیں. آپ جیسی سخاوت کسی نے نہ کی نہ کر سکتا ہے. آپ رمضان میں کسی کو رد نہ کرتے. اللہ اکبر.
जन्नत मांगने वालों को जन्नत अता फरमाते हैं, रहमत मांगने वालों को रहमत अता फरमाते हैं। और हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुजूर को मांगने वालों को अपनी तवज्जो, करम, माल मांगने वालों को माल, अमाल, कमाल, लिकाए जुल जलाल, जो मांगता साइल मुंह मांगी पाता। अच्छा, अब मुफ्ती साहब कहते हैं बाज उशाक अब भी रमजान में हुजूर से हर चीज मांगते हैं। क्या साकी मैं तेरे सदके मैं दे रमज़ान आया। आला हजरत अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं कि रमजान के चांद का सुनकर आका मैं तो दौड़ा हुआ आपके पास आ गया। अब भी आशिकान रसूल रमजान में आका से हर चीज मांगते हैं। और अब मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि मुसलमानों को भी रमजान में बहुत सखावत करना चाहिए, ये सुन्नत रसूल है। उस्ताद साहब ये बताएं कि सखावत का अंदाज क्या हो। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जैसे बयान हुआ कि रमज़ान शरीफ में सखावत बढ़ जाती थी, तो उलमा ने यही वजाहत की कि आम दिनों में भी बहुत सखावत थी, लेकिन रमज़ान में पहले से ज्यादा बढ़ा दी जाती। हम सखावत करना चाहते हैं, हुजूर की इत्तिबा करें कि रमज़ान शरीफ में सहरी इफ्तारी का मामला है, हम गरीबों के लिए अपने खजाने के मुंह खोल दें, इनके राशन डलवा दें। आप कह रहे खजाने के, मैं तो गरीब आदमी हूँ भाई, आप खजानों की बात कर रहे हैं। तो अपने घर वाले भी तो है ना, मतलब उनके लिए पहले अच्छा, हाँ ये भी है कि अगर घर वालों पर भी सदका किया जाए तो रमजान में घर वालों पे सदका करना राह खुदा में खर्च करने की तरह। ठीक है। अच्छा, फिर जैसी जितनी इस्तिताअत है, एक खजूर से भी किसी को इफ्तार करवाएंगे, इफ्तार करवाने का सवाब हासिल हो जाएगा। खजूर से कराएं, दूध का घूंट पिला दें, पानी का घूंट पिला दें, फिर भी इफ्तारी का सवाब है। वाह सुभान अल्लाह। और इसी तरह गरीबों को कपड़े लेकर दे दें। रमजान में सखावत के ताल्लुक से अच्छा, सही नहीं, रमजान से पहले भी सखावत करनी चाहिए सब जिन्होंने माशाल्लाह रमजान की तैयारी करनी चाहिए। देखें कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का ये अमल रहा कि शाबान में ज़कात वगैरह निकालते थे। जी देखिए वैसे तो ज़कात रमजान शाबान से ताल्लुक नहीं, इसका तो 12 महीने जब साल पूरा हो जो उसके मुताबिक है। आपकी बात से मुझे वो जुमला याद आ गया कि लोग जो है वो ईद के एक दिन के लिए रमजान का पूरा महीना तैयारी करते हैं और रमजान के पूरे महीने के लिए एक दिन की तैयारी नहीं करते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो सहाबा किराम का अमल मुबारक ये था कि शाबान में सदका खैरात निकालते, ज़कात निकालते। उसकी वजह क्या थी कि रोज़े रखने वाले गरीब मुसलमानों को आसानी हो जाए। जी तो अल्लाह तौफीक दे। माशाल्लाह उस्ताद साहब ने 6 मदनी फूल दिए, आटा भेज दें, चावल भेज दें, दालें भेज दें और नकद रकम दे दें, जो लेना होगा ले लेगा भाई। तो शहरुल मुआसात इसको कहा गया, हमदर्दी का महीना। शहरुल मुआसात यानी भलाई और हमदर्दी का, गमखारी का महीना। तो दूसरों के काम आने का ये महीना है, इसमें हम दूसरों की मदद करें, माली तौर पर भी उनकी हेल्प करें। सबके काम आए, बहन के काम ना आए, भाई के काम ना आए, मामू के काम ना आए, चचा के काम ना आए, ताया के काम ना आए, नाना नानी, दादा दादी, गरीब पड़ोसी, गरीब दोस्त, इनके काम ना आए भाई। अच्छा, फिर ये बात भी है, सखावत के अंदर दावत इस्लामी के दीनी अतियात भी आ जाएंगे भाई। दावत इस्लामी को 1 अरब 40 करोड़ रुपए देने होते हैं, हर महीने अपनी सैलरीज देनी, अपने इमाम साहिबान है जो दीन की खिदमत कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि दिन रात नमाजें पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं, हमारी बच्चियों को इस्लामी बहनें कुरान पढ़ा रही हैं, दर्स इंतजामी कराया जा रहा है। अब तो वो ऑनलाइन दिन रात ही चल रहा है सिलसिला अल्लाह की रहमत से। तो ज़ाहिर है कि इनकी भी हमने खिदमत करनी है ना। ये भी राह खुदा में खर्च करने की जो सूरत है उसमें आएगा, ये भी सखावत है। तो ज़कात देना भी सखावत है, फितरा देना भी सखावत है। सो अल्लाह करीम हमें नसीब फरमाए माह रमज़ान में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कसरत के साथ सखावत फरमाते थे। वैसे तो वो लेने वालों के दिल भर गए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अता ही फरमाते हैं। क्या बात। अच्छा, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहरी में ताखीर फरमाते। अब सहरी में ताखीर से मुराद क्या है? रात का छठा, आखिरी छठा हिस्सा। सही। तो आजकल जैसे रात है, जैसे मौसम के मुताबिक 1.5 से 1.25 घंटे ऑलमोस्ट बनते हैं।
ہم اگر آخری گھنٹے میں کریں تو آخری وقت والی وہ سعادت مل جائے گی, وہ سنت ادا ہو جائے گی. اچھا, اس کی حکمت کیا بیان کی ہوئی؟ جی دیکھیں, ہم سحری کر کے طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے, نیند سے آنے لگتی ہے. جی اگر پہلے ہی کر لیں گے تو فجر نہ کہیں نکل جائے بھائی, صحیح صحیح. تو آخری وقت میں ہوگی تو فجر مل جائے گی. اور ماشاءاللہ مساجد میں اول وقت فجر کی ترکیب ہوتی ہے, اور یہ اچھی ترکیب ہے, آسانی ہو جاتی ہے. تاخیر سحری میں کتنی تاخیر استاد سیدی, یعنی جیسے ہے نا وہ اذان شروع ہو جاتی ہے بسا کا, تو سائرن ہو رہا ہے تو وہ کمپلیٹ وہی میں نے عرض تو کیا, فجر کا مزان پڑھ لینا, اس میں بتایا گیا ہے. دیکھیں, اذان جب ہوگی جب فجر کا وقت شروع ہوگا. جی کھانا پینا کب چھوڑنا ہے, اس کا وقت شروع ہونے سے پہلے. تو اذان پر کریں گے, وہ تو بند نہیں ہوگا, کھلا رہ جائے گا روزہ بھائی, صحیح, روزہ شروع ہی نہیں ہوگا. تو دیکھیں پریئر ٹائم زبردست زبردست, یہ تو اللہ کرے کہ یہ ہم کریں اس کو. پریئر ٹائم جو ہے نا, پریئر ٹائم, اس کو لاکھوں دنیا کے کسی کونے میں آپ ہیں, پریئر ٹائم آپ کو بتا دے گا کہ یہاں سحری کتنے بجے ختم ہو رہی ہے, افطاری کتنے بجے ہونی ہے. تو باقاعدہ رمضان سیکشن جو ہے وہ ماشاءاللہ اس میں مزید اپڈیٹ کیا انہوں نے, بتایا اس میں الحمدللہ. اس میں کیا ہے, ذرا تھوڑا سا دوبارہ بتائیں, پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام میں بتایا تھا. جی ہاں, حضور, یہ بنیادی کنسیپٹ تو کلیئر ہو گیا کہ سحری افطاری کا تعلق اذان سے نہیں, جی جی وقت کے ساتھ ہے. ایسے اذان تو لیٹ بھی بندہ ہو جاتا ہے, جلدی غلطی لائٹ ہی چلی جائے گی, کیا کرو گے بھائی. تو اذان سے اس کا تعلق اس سے تعلق نہیں ہے. اور اللہ پاک کرم فرمائے, افطار میں بھی پریئر ٹائم موبائل پر نکالیں, سامنے رکھیں, اور ٹائم ہو گیا, اب ایک آدھ منٹ احتیاط کر کے پھر افطار کر لیں. امیر علیہ سنت کو مدنی چینل پر ہم نے بارہا دیکھا کہ اعلان ہو گیا, آپ اپنی گھڑی دیکھتے ہیں, پورا اطمینان کر کے پھر افطاری کرتے ہیں. فرض روزہ ہے بھائی, اس کا تحفظ کرنا ہے. رمضان جو سیکشن آپ نے بتایا, رمضان سیکشن پریئر ٹائم اپلیکیشن جو ہے آپ اپنے پاس انسٹال کر لیں گے تو اس کو مزید ڈیٹیل آپ کو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پروگرام کے بعد آپ دیکھ لیں گے, تو اس کا باقاعدہ پرومو بھی ہے, تو اس پہ بھی آپ اس کی تفصیلات جان سکتے ہیں. الحمدللہ بڑا بہترین مطلب یہ ایک نظام ہے, اپلیکیشن ہے. آپ جس جگہ ہوں گے, جس مقام پر ہوں گے, وہاں پر سحری کے اوقات کیا ہیں, افطار کے اوقات کیا ہیں, وہ آپ کو مل جائیں گے. اس طرح ختم قرآن ہے, قرآن پاک پڑھنے کا روزانہ کا آپ کا معمول کیا ہے, پیٹرن کیا ہے, وہ آپ اس کے اندر بنا سکتے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیں تو الحمدللہ قرآن پاک اس میں ٹرانسلیشن بھی ہے, 16 لائنوں والا قرآن پاک بھی پڑھنے میں آسانی رہتی ہے. صراط الجنان شریف بھی ہے, افہام القرآن بھی ہے, خزائن العرفان بھی ہے, یعنی بہت ساری چیزیں الحمدللہ قرآن پہ ٹاپک کے ساتھ ہیں. احادیث مبارکہ کا پڑھنا چاہیں تو وہ بھی الحمدللہ اس میں موجود ہیں. نماز آپ درست سیکھنا چاہیں, کرنا چاہیں تو تجوید کا آپشن ہے, اس میں نماز ہے, نماز کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو سبحان اللہ آپ نماز درست تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. قبلہ ڈائریکشن ہے, تسبیح ہے. موبائل تو عام طور پہ ہر وقت ہاتھ میں ہوتا ہے, تو اس موبائل کے ذریعے اس ایپلیکیشن میں تسبیح کاؤنٹر بھی ہے. آپ جو وظائف پڑھنا چاہیں, درود شریف پڑھنا چاہیں تو آپ اس کو کلک کرتے جائیں گے تو یہ آپ کے پاس کاؤنٹر کے طور پہ بھی ہوگی, تو آپ ضرور انسٹال کیجئے. مزید اس کی تفصیلات مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ الکریم مل جائیں گی. اچھا, رمضان شریف کی تیاری, ایک تو سحری افطاری, کھانے پکوڑے سموسے تو فلاں فلاں, یہ تیاری عبادت کے لحاظ سے جی اسکیجول ہمارا کیا ہونا چاہیے ذہن میں آ رہا تھا. تو ہم دیکھیں کہ عام دنوں میں فرض نمازیں پڑھتے ہیں عام طور پر, اللہ کے نیک بندوں کی بھی کمی نہیں ہے, اشراق چاشت اوابین وہ پڑھنے والے بھی ہیں. تو اب رمضان میں بھی کیا ہم صرف فرض نمازوں پر اکتفا کریں گے, جی تہجد نہیں پڑھیں گے؟ اچھا, پھر پورا اسکیجول بنے, سحری کا افطاری کا تو ہے ہی, اس کے علاوہ عبادات کا, تلاوت کا, درود خوانی کا, نیکی کی دعوت کا, اس کا بھی بنا ہے نا ہم بھائی. دیکھیں کہ اور ہم اہتمام کر رہے ہیں, کھانے پینے کی اشیاء لا رہے ہیں, کپڑے یا دیگر چیزیں, صفائی ستھرائی بھی اچھی بات ہے. پورا سال جنت سجائی جاتی ہے تو ہمیں اپنے گھر کو آراستہ کریں. رمضان شریف آ گیا, مسجدوں میں صفائی کریں, آفس میں صفائی کریں, اپنے بھی تن بدن کی صفائی اور باطن کی صفائی اور گناہوں سے توبہ. میں نے اتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے, ہدف بنا لیں. غیر رمضان میں 313, تو رمضان میں تو 1200 دفعہ ہونا چاہیے. صلی اللہ علیہ محمد 2 سیکنڈ لگتے ہیں, سبحان اللہ. 1200 تو پڑھنے کتنی ٹائم لگے گا یار. ٹارگٹ بنائیں اپنا. جی, میں نے اتنی تلاوت روزانہ کرنی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہرت حدیث سے ہے نا. جی ہاں, بخاری شریف سے آپ کی شہرت پوری دنیا میں, مگر رمضان شریف میں روزانہ قرآن ختم کرتے تھے. سبحان اللہ. اور رمضان کی راتوں میں 3 راتوں میں ایک قرآن الگ ختم کرتے اور روزانہ. اچھا, اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کی شہرت
فقہ کے لحاظ سے، امام ہونے کے لحاظ سے ہے اور مجتہد ہونے کے لحاظ سے رمضان شریف میں آپ صرف تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. امام شافعی مشہوری آپ کی شہرت فقہ کے لحاظ سے، مگر رمضان شریف میں تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے. امام اعظم کی تلاوت، اللہ اکبر. تو آپ کی شہرت بھی فقہ کے لحاظ سے ہے، مگر آپ حافظ قرآن اور روزانہ ایک قرآن دن میں، رات میں اور ایک تراویح میں ختم کرتے تھے. سبحان اللہ. تو ہم کچھ طے کر لیں. مثال کے طور پر ہم نے 27 رمضان کو قرآن سننے میں ختم کرنا ہے اور ایک پڑھنے میں ختم کرنا ہے. سوا پارہ ہم بھی پڑھتے جائیں، تراویح میں بھی ختم قرآن ہو اور پڑھنے میں بھی ختم قرآن. پڑھنے بھی ہو. اچھا، پھر اللہ کرم فرمائے لا الہ الا اللہ اور استغفار، یہ دو چیزوں کی کثرت کرنے کا اللہ کے حبیب نے ہمیں فرمایا رمضان شریف میں. سبحان اللہ. تو لا الہ الا اللہ 166 مرتبہ روزانہ، استغفار 70 بار، اس کا ماحول بنائیں. اچھا، رمضان شریف میں دینی مطالعہ، سیرت مصطفیٰ کی کتابیں پڑھیں. سیرت مصطفیٰ جان رحمت نئی کتاب آئی ہے. جی. پہلے کتاب آئی تھی نا آخری نبی کی پیاری سیرت، وہ بہت ہی شارٹ ہے اور ماشاءاللہ اس کو سلیبس میں شامل کی گئی تھی. سلیبس میں شامل کیا گیا، اس کو انعام بھی ملا بیسٹ سیرت کی کتاب ہونے کا. بے شک. اسی کو تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے. سبحان اللہ. اچھا، سیرت مصطفیٰ کتاب ہے، آپ وہ پڑھ لیں. روزانہ آپ دیکھ لیں کہ روزانہ 12 پیج پڑھوں گا، اتنے پیج پڑھوں گا. اور اسلام فار ایور، کیا بات ہے، زبردست. موج ہے. اس کے اندر تو قرآن بھی ہے، اس کے اندر دعوت اہل سنت بھی ہے، اس میں نعتیں بھی ہیں، اس میں مدنی مذاکرے بھی ہیں، اس کے اندر تو تفسیر بھی ہے، سب کچھ اس کے اندر شامل ہے. بچوں کے لیے کارٹونز بھی ہیں. کارٹونز بھی ہیں. اس کی ترکیب بنا لیں، بچوں کو جمع کر کے سنا دیں. اچھا، گھر کے اندر درود خوانی کا ماحول بنائیں. مثلا عصر تا مغرب آدھا گھنٹے کے لیے بچے بچیاں گھر کی جن کا آپس میں پردہ نہیں ہے وہ آپس میں بیٹھیں اور مثلاً 15 منٹ درود پاک پڑھیں گے، پھر ایک ناشری پڑھی جائے گی، پھر دعا ہوگی. اپنے افطار کے پیاروں وقت کے میں لیے جیسے فاتح دعا خوانی. قبول ہوتی ہے، افطار کا وقت مدنی چینل کے ذریعے وہ ترکیب ہو جائے. اگر ٹائمنگ کے ڈیفرنس ہے تو اس کے مطابق کر لیں. مدنی مذاکرے کو دیکھنے میں اپنے اسکیجول میں شامل کریں. تراویح. اچھا، تفسیر قرآن دیکھیں، ایک ہے تلاوت قرآن، ایک ہے فہم قرآن. سبحان اللہ. سمجھ کے پڑھنا. جی، ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا پورا قرآن بے سمجھے پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. سبحان اللہ. قرآن یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، 89 ٹائم رب کائنات نے فرمایا. ایمان والوں کو پتہ ہی نہیں. کیا بات ہے، کیا بات. تو کتاب بھی پڑھ لیں ایمان والوں. اے لوگو یا ایھا الناس، وہ کتاب پڑھ لیں. وہ قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر ہی ہے. اس میں تفسیر صراط الجنان لے لیں، تفسیر تعلیم القرآن لے لیں، فہم القرآن لے، کچھ تفسیر بھی پڑھیں. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رمضان شریف بس آیا ہی چاہتا ہے. اللہ پاک خیر و عافیت سے رمضان شریف سے ملائے. اللہ پاک ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آ رہا ہے ماہ رمضان مرحبا، رب کریم کا یہ احسان مرحبا. رمضان مرحبا، مرحبا رمضان مرحبا.